اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی الذکر الحکیم مکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. صلوات. عزیزان گرامی قدر، موضوع سے آپ سب آشنا ہیں. امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں دشمن نے ایسی کون سے کام کیے کہ امیر المومنین جیسا انسان 25 سال تک گھر بیٹھنے پر مجبور ہو گئے. ہم نے سنا ہے کہ 3 گروہوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے امیر المومنین علیہ السلام کے دور خلافت میں، ظاہری دور خلافت میں جنگ کی ہے. ناقصین، مارقین، قاسطین. ایک گروہ وہ تھا کہ جنہوں نے پیمان کو توڑا، کہ جنہیں ہم اصحاب جمل کہتے ہیں. ایک گروہ وہ تھا کہ جو اصحاب صفین تھے، حاکم شام اور ان کے ساتھی. اور ایک گروہ اصحاب نہروان یا خوارج. ہم نے 3 گروہوں کے بارے میں سنا ہے، لیکن ایک اور گروہ تھا کہ جس نے امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ کی تھی، کہ جس کا ہمارے مجالس میں بہت زیادہ تذکرہ نہیں ہوتا، لیکن یہی گروہ تھا جو سب سے زیادہ خطرناک گروہ تھا، کہ جس کا تذکرہ نہیں ہوتا. البتہ یہ سوال بھی ہمارے ذہنوں میں محفوظ ہے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں جتنی بھی جنگیں ہوئیں ساری جنگیں کافروں سے تھیں. اور جیسے ہی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا سے گئے، جنگیں تقریباً ختم ہو گئیں. اور جن جنگوں کی میں بات کر رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں کن جنگوں کی بات کر رہا ہوں. پیغمبر کے پاس منافقین تھے، لیکن جیسے ہی پیغمبر اس دنیا سے گئے، منافقین ایک دم سے غائب ہو گئے. اور پھر امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں دوبارہ جنگوں کا آغاز ہو گیا. کن جنگوں کی بات کر رہا ہوں؟ منافقین کے ساتھ جنگیں. البتہ پیغمبر کے بعد کافروں سے جنگیں رہیں، میں منافقین کے ساتھ جنگوں کی بات کر رہا ہوں. پیغمبر کے زمانے میں منافقوں سے جنگیں نہیں ہوئیں. پیغمبر اس دنیا سے چلے گئے، منافقین ایک دم سے غائب ہو گئے. اور جیسے ہی امیر المومنین علیہ السلام دوبارہ خلیفہ بنے، دوبارہ منافقین سامنے آ گئے. یہ ہوا کیا؟ یہ ہمارے ذہنوں میں سوال ہے کہ منافقین چلے کہاں گئے تھے؟ 25 سال منافقین کہاں تھے؟ مر گئے تھے؟ دوبارہ قبروں سے نکل کر آئے؟ نہیں، ایسا تو نہیں تھا. منافقین یہیں تھے، لیکن گئے کہاں تھے؟ سوال یہ ہے کہاں چھپ گئے تھے، کن لوگوں کے درمیان تھے؟ یہ سوال ہے جو ہمیں اس کا جواب تلاش کرنا چاہیے. یہ ہمارا موضوع نہیں ہے. 3 گروہوں سے امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے زمانے میں جنگ کی. اصحاب جمل سے جنگ کی، اصحاب صفین سے جنگ کی، اور اصحاب نہروان سے جنگ. ایک اور گروہ تھا جو بہت ہی زیادہ خطرناک گروہ تھا. وہ کون سا گروہ تھا؟ کہ جس کا خود امیر المومنین علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں تذکرہ کیا. یہ وہ گروہ تھا کہ جس کی بنیاد پر اصحاب جمل بھی امیر المومنین کے مقابل پر آئے، اصحاب صفین بھی امیر المومنین کے مقابل پر آئے، اور اصحاب نہروان بھی امیر المومنین کے مقابل پر آئے. یہ کون لوگ تھے؟ خاموش رہنے والے لوگ، ساکتین. ہم نے نام لیا: مارقین، قاسطین، ناقصین، اور چوتھا گروہ ساکتین. سکوت اختیار کرنے والے لوگ، خاموش رہ جانے والے لوگ. اگر یہ خاموش رہ جانے والے لوگ نہ ہوتے تو نہ جنگ جمل ہوتی، نہ جنگ صفین ہوتی، اور نہ ہی جنگ نہروان ہوتی. خود دشمن نے بھی اس بات کا اقرار کیا کہ اگر یہ ساکتین نہ ہوتے تو ہم کبھی بھی امیر المومنین علیہ السلام پر ظاہری غلبہ نہیں پا سکتے تھے. کہ 25 سال تک امیر المومنین علیہ السلام کو گھر بیٹھنے پر مجبور کر دیا. اگر یہ لوگ نہ ہوتے، خود دشمن نے اس بات کا اقرار کیا جو بھی بیان کرتا ہوں، کہ اگر یہ ساکتین نہ ہوتے، اگر یہ خاموش رہنے والے نہ ہوتے، اگر یہ سیدھے سادے لوگ نہ ہوتے، اگر علی کے سیدھے سادے چاہنے والے نہ ہوتے، تو آج ہم اتنی بہتر پوزیشن میں نہ ہوتے.
جو دشمن نے اقرار کیا۔ جنگ صفین کے بعد امیر المومنین علیہ السلام کے ایک صحابی کی اونٹنی چلی گئی دشمن کے درمیان، اور یعنی اصحاب صفین کے درمیان شام میں۔ وہ شخص جو مالک تھا اس نے دیکھ لیا کہ بھائی یہ میری اونٹنی ہے اور یہ کسی نے اس کو لے لیا تھا اور آج یہ میرے سامنے ہے تو یقیناً یہ مجھے مل جانی چاہیے۔ اس نے کہا جا کر حاکم شام کو کہ یہ جو تیرے ساتھیوں کے پاس اونٹنی ہے یہ میری ہے، جسے کہتے ہیں ناکہ، یہ ناکہ میرا ہے۔ اور پھر دونوں میں نزاع ہوا۔ جس شخص نے اس پر قبضہ کیا ہوا تھا وہ سامنے آئے، وہ اپنے دلائل لے کر آیا، اور پھر مجبوراً سب نے اس شخص کے حق میں یہ فیصلہ دے دیا کہ یہ جمل تمہارا ہے، کہ یہ اونٹ تمہارا ہے۔ یہ شخص کہہ رہا ہے کہ یہ ناکہ میرا ہے، اور وہ شخص جس نے اس اونٹنی پر قبضہ کیا تو اس کے سب چاہنے والوں نے اور اس کے دوستوں نے کہا کہ یہ جمل اس کا ہے، اور حاکم شام نے ظاہری شواہد کی بنیاد پر اس شخص کو اونٹ دے دیا، یعنی امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والے کے پاس پھر اس کی اونٹنی نہیں پہنچی۔ حاکم شام نے جب اس کی اونٹنی یعنی امیر المومنین علیہ السلام کے چاہنے والے کی اونٹنی دشمن کو واپس کر دی تو ایک جملہ کہا، کہنے لگا کہ جا کر علی کو بتا دینا کہ میں ان لوگوں پر حکومت کر رہا ہوں کہ جنہیں اونٹ اور اونٹنی کا بھی فرق نہیں معلوم۔ نہیں سمجھ میں آیا کیا ہوا؟ در حقیقت یہ اونٹنی تھی، شواہد جن لوگوں نے گواہی دی تھی انہوں نے گواہی دی تھی کہ یہ اونٹ ہے، اونٹ تو تھا ہی نہیں، وہ تو اونٹنی تھی۔ یہ اتنے بے وقوف تھے، اتنے سیدھے ساتھ تھے، ایسے بدھو تھے کہ انہیں یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ جس کے لیے گواہی دے رہے ہیں یہ اونٹ ہے یا اونٹنی۔ اور جس پر حاکم شام نے کہا کہ جا کر علی کو بتا دینا کہ میں جن لوگوں پر حکومت کر رہا ہوں ان کو یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ اونٹ ہے یا اونٹنی ہے، اور جب تک ایسے لوگ میرے درمیان موجود ہیں علی مجھ پر قابو نہیں پا سکتا، علی مجھ پر حاکم نہیں آ سکتے۔ عجیب عجیب سازشیں، عجیب عجیب حربے استعمال کیے جاتے تھے امیر المومنین کے زمانے میں، اس زمانے میں، اور آج تو نہیں معلوم کیا ہوتا ہے۔ کم سے کم 3 کام حاکم شام کرتا تھا امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں: تحدید، تبلیغ اور تطمیع۔ سب سے پہلے ڈراتا تھا لوگوں کو، پھر خریدتا تھا لوگوں کو، اور اس کے بعد قتل کر دیتا تھا۔ سب سے پہلے ڈراتا تھا، پروپیگنڈا کرتا تھا، ڈراتا تھا، خریدتا تھا، اس کے بعد قتل کر دیتا تھا۔ تحدید، ڈراتا تھا، تبلیغ، پروپیگنڈا کرتا تھا، اور تطمیع، خریدتا تھا، اس کے بعد پھر قتل کر دیتا تھا اگر کوئی ان کے جالوں میں نہیں پھنستا تھا۔ اور مزے کی بات، آج بھی دشمن یہی 3 کام کر رہا ہے، ڈراتا ہے، پروپیگنڈا کرتا ہے، خریدتا ہے، اور اگر پھر بھی کوئی ان کے جالوں میں نہیں پھنستا تو اپنا کام کر دیتا ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہی 3 کام ہو رہے تھے۔ پروپیگنڈا، اتنا سخت پروپیگنڈا امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف کہ صبح حاکم شام کے بچوں کو کھلونے دیتا تھا اور شام میں چھین لیتا تھا یہ کہہ کے کہ حاکم شام نے کھلونے بھجوائے تھے، علی آئے تھے کھلونے لے گئے، اور اس طرح سے بچوں کے دلوں میں امیر المومنین علیہ السلام کا بغض اور نفرت ڈالی جا رہی تھی۔ سب و شتم پر کا بازار گرم ہو چکا ہے امیر المومنین علیہ السلام پر، نعوذ باللہ، جب تک کوئی، نعوذ باللہ میں مجبور ہوں یہ الفاظ کہنے کے لیے، نعوذ باللہ، جب تک کوئی امیر المومنین علیہ السلام پر لعنت نہیں کرے گا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ مسئلہ شرعی یہ ہے کہ اگر کسی نے، اگر جیسے آج لوگ ہم سے مبتلات نماز پوچھتے ہیں یا شرائط نماز پوچھتے ہیں کہ نماز کے شرائط میں سے کیا ہے، اس زمانے میں نماز کے شرائط میں سے ایک یہ تھا کہ امیر المومنین علیہ السلام پر نعوذ باللہ لعنت کی جائے۔ اور اگر تم نے امیر المومنین علیہ السلام، جیسے ہمارے یہاں ہے کہ اگر نماز کے شرط مفقود ہو جائے تو نماز باطل ہو جائے گی، اگر تم نے امیر المومنین علیہ السلام پر لعنت نہیں کی تو تمہاری نماز صحیح نہیں ہے، نماز باطل ہے۔ بات یہاں تک پہنچی کہ ایک شخص نماز جمعہ کے بعد نماز جمعہ کی صفوں کو چیرتا ہوا امام جمعہ کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ مجھے ایک مسئلہ شرعی پیش آیا ہے، درپیش ہے۔ کہ کیا مسئلہ شرعی ہے؟ کہ مسئلہ شرعی میرے لیے یہ ہے کہ میں نے نماز پڑھی تھی اور علی پر نعوذ باللہ لعنت کرنا بھول گیا، مجھے یہ بتاؤ کہ میری نماز صحیح ہے یا باطل؟ آپ دیکھ رہے ہیں اتنے سخت شرائط ہیں، اتنا سخت پروپیگنڈا ہے، روایات گڑھنے کا بازار گرم ہے۔ 10 سالہ دور میں صرف حاکم شام نے بس یہ جلدی جلدی بات کر کے بات تمام کر رہا ہوں، بہت زیادہ وقت نہیں لے سکوں گا۔ صرف 10 سالہ دور میں مجھے بتائیے حاکم شام نے کتنی روایت گڑھی ہوں گی؟
اس زمانے میں روایت گڑھنا آسان نہیں تھا، آج کے زمانے میں آسان ہے، آج کے زمانے میں بہت آسان ہے، اور الحمدللہ اچھی خاصی روایت گڑھی جا چکی ہیں، اور مزید یہ بازار گرم ہے، اور یہاں آج کے زمانے میں روایت گڑھنا کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے، کوئی بھی اپنی طرف سے جملہ لکھیے، نیچے لکھ دیجئے امام نے یہ فرمایا نعوذ باللہ، اور لکھ دیجئے پلیز فارورڈ، نہ فارورڈ کرنے والے کو یہ معلوم کہ یہ روایت ہے یا نہیں ہے، نہ پڑھنے والے کو یہ معلوم کہ روایت ہے یا نہیں ہے، اور یہ چل رہی ہے امام کے نام سے۔ خود جنہوں نے روایات کتابوں میں لکھی ہیں، محدثین کو بھی نہیں معلوم کہ یہ روایت ہے یا نہیں ہے، لیکن سامنے والے کو معلوم ہے کہ ہاں یہ روایت ہے۔ آج کے زمانے میں روایات گڑھنا بہت آسان ہے، پیغمبر کے زمانے میں روایات گڑھنا آسان نہیں تھا۔ 100 سال تک حدیث لکھنے پر پابندی تھی پیغمبر کے بعد، آپ کو معلوم ہے 100 سال تک پیغمبر اب اس دنیا سے گئے ہیں، 100 سال تک حدیث لکھنے پر پابندی ہے، اور نعرہ یہ لگایا گیا ہے کہ ہم قرآن کو محفوظ کرنا چاہتے ہیں۔ کتنے اچھے نعرے کے ذریعے سے حدیث لکھنے پر پابندی لگائی جا رہی ہیں تاکہ پیغمبر کا پیغام لوگوں کو تک نہ پہنچے۔ پیغمبر کی حدیثیں لکھنے پر پابندی لگائی جا چکی ہے اس نعرے کے بنیاد پر کہ اگر یہ حدیثیں نقل کرنے کا بازار گرم رہا کہ جو پیغمبر کی واقع حدیثیں ہیں تو قرآن خطرے میں پڑ جائے گا۔ کبھی کبھی اچھے نعروں کے ذریعے سے دھوکے دیے جاتے ہیں اور چاہنے والے دھوکوں میں آ بھی جاتے ہیں، ہر نعرے کے پیچھے نہیں جایا جاتا۔ اور پھر یہی ہوا اس نعرے کے بنیاد پر کہ کہیں ایسا نہ ہو قرآن خطرے میں پڑ جائے، حدیثیں لکھنے پر پابندی ہے، 100 سال تک حدیثیں لکھنے پر پابندی ہے۔ اگر کوئی حدیث لکھتا تھا یا حدیث بیان کرتا تھا اس کو سخت سزا دی جاتی تھی۔ خلیفہ ثانی کے زمانے میں 100 سال کم نہیں ہوتا عزیزان گرامی، پیغمبر ابھی گئے ہیں دنیا سے، اور اب زمانہ ہے کہ پیغمبر اگر اس دنیا سے گئے ہیں تو پیغمبر کی حدیثوں کو محفوظ کیا جائے، لکھا جائے، حفظ کیا جائے، بیان کیا جائے، تاکہ آنے والی نسلوں میں پیغمبر کا پیغام پہنچ جائے۔ اور اسی زمانے میں پیغمبر کی حدیثیں لکھنے پر پابندی ہے۔ پھر کہہ رہا ہوں 100 سال کا زمانہ کم نہیں ہے، حدیثیں لکھنے پر پابندی ہے، کوئی پیغمبر کی حدیثیں بیان نہیں کر سکتا۔ اور اب آ جائیے، حاکم شام جب بڑھ سر اقتدار آیا ہے، صرف 10 سالہ دور میں حاکم شام نے کتنی روایت گڑھوائی ہوں گی آپ کو معلوم ہے؟ کتنے راوی حاکم شام نے خریدے ہیں، کتنے راوی خریدے ہیں۔ پیسہ دیا جاتا تھا کہ پیسہ لو اور روایات بیان کرو۔ اچھا آپ بتائیے جو روایات حاکم شام کے لوگ بیان کر رہے ہیں یہ کون سی روایات ہیں؟ اہل بیت کی شان میں روایات بیان کرواتا تھا حاکم شام، اتنی محبت کرتا تھا امیر المومنین علیہ السلام سے کہ یہ لوگ پیسے علی کی شان میں روایت بنا دو۔ یقیناً امیر المومنین علیہ السلام کی مخالفت میں تھیں وہ روایات، یقیناً اہل بیت علیہ السلام کی مخالفت میں تھیں یہ روایات۔ کتنی روایت گڑھی ہوں گی 10 سالہ دور میں، آپ سوچئے کتنا سخت مرحلہ تھا اس زمانے میں، روایت گڑھنا آسان نہیں تھا۔ کتنی روایت گڑھی ہوں گی؟ 100 روایتیں گڑھنا مشکل کام تھا، کہ اس زمانے میں لوگ پہچان لیا کرتے تھے کہ یہ جو روایت بیان کر رہا ہے یہ روایت پیغمبر کی نہیں ہے۔ ابھی ہم پیغمبر کو دیکھ کر رہے ہیں، اصحاب کا زمانہ ہے یا تابعین کا زمانہ ہے؟ نہیں 100 نہیں، چلیں 1000 روایت گڑھوا لی ہوں گی، جال کروا لی ہوں گی، 1000 بھی نہیں، 2000 کر لیجئے، 2000 بہت بڑی رقم ہے، 2000 بھی نہیں، 10,000 کر لیجئے، آپ کے کہنے پر 10,000 مان لیتے ہیں، 10,000 بھی نہیں، 10,000 روایات وہ بھی نہیں، کتنی؟ 20,000 بھی نہیں، 30,000 بھی نہیں۔ علامہ امینی صاحب الغدیر میں لکھتے ہیں کہ 42,000 روایات گڑھوائی گئی ہیں صرف 10 سالہ دور میں، 42,000 روایتیں گڑھی گئی ہیں امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف، اہل بیت علیہ السلام کے خلاف 42,000 روایتیں۔ اس سے پہلے کہ جب پیغمبر کی حدیثیں لکھنے پر پابندی ہے، اس کے فوراً بعد حدیثیں گڑھوائی جا رہی ہیں، اور پیغمبر کی حدیثیں ہم لوگوں کو یاد نہیں ہیں۔ پہلے پورا ماحول بنایا گیا ہے کہ اب جب ہم حدیثیں گڑھوائیں یا جال کروائیں تو ان کا فائدہ بھی ہو، اور اب جب 42,000 حدیثیں ان لوگوں کے درمیان آئی ہیں تو بتائیے کیا ہوا ہوگا؟ وہی ہوا ہوگا جو آج ہو رہا ہے، جو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے، امام حسین علیہ السلام نے اپنے 10 سالہ دور میں کتنی روایات بیان کی ہوں گی؟ 10 سالہ امامت کے دور میں کتنی روایت بیان؟ امام معصوم ہیں، چلیں اگر حاکم شام نے 42,000 روایتیں گڑھوا لی ہیں، گڑھوا لی، ہو گیا، صحیح ہے، یہ تو غلط آدمی تھا، مگر امیر المومنین امام حسین علیہ السلام کتنی روایت بیان کر سکے ہوں گے؟ لوگوں نے کتنی روایت امام حسین علیہ السلام سے پوچھی ہوں گی؟ اگر 42,000 روایتیں حاکم شام گڑھوا سکتا ہے تو امام حسین علیہ السلام 80,000 روایتیں تو بیان کر ہی سکتے ہیں، اتنا تو حق ہے، امام وقت ہیں۔ 10 سالہ دور میں وہ بھی 10 سالہ دور ہے، یہ بھی 10 سالہ دور ہے، حق ہے امام حسین علیہ السلام کو 80,000 روایت بیان کرنے کا۔
لیکن نہیں 80,000 نہیں، پھر کتنی روایت ہوں گی؟ 50,000 پہ آ جائیے، 50,000 تو حق ہے ہی کم از کم، وہ 42,000 تو یہ 50,000 کا نہیں، یہ بھی نہیں، 30,000 کر لیجئے، 30,000 مولا 30,000 روایت تو بیان کر ہی سکتے ہیں، امام معصوم ہے، خدا کے بھیجے ہوئے نمائندے ہیں، 30,000 بھی نہیں، 10,000 کر لیجئے، 10,000 تو حق ہے امام حسین علیہ السلام کا، 10,000 بھی نہیں۔ آپ کو معلوم ہے کتنی روایت بیان کی امام حسین علیہ السلام نے 10 سالہ دور میں؟ 270 روایتیں، کہاں 42,000 روایتیں اہل بیت کی دشمنی میں، اور یہاں پر صرف 10 سالہ دور میں 270 روایتیں، یعنی ہر سال بس 27 روایتیں جو امام حسین علیہ السلام نے بیان کی ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کس طرح سے یہ چالاکیاں کر رہا تھا دشمن، اور اہل بیت علیہ السلام کو تنہا کر دیا گیا، بالکل تنہا ہو چکے تھے اہل بیت علیہ السلام۔ وہاں پر سخت ترین سازشیں، پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے، ڈرایا جا رہا ہے، خریدا جا رہا ہے۔ پروپیگنڈے میں عموماً عام، بس یہ آخری بات یہاں پہ کر رہا ہوں، اس سے زیادہ میں پڑھ بھی نہیں پا رہا، اور کاظم بھائی سے بھی معذرت، پروپیگنڈے میں عموماً سیدھے سادے لوگ آ جایا کرتے تھے، بہت ہی سیدھے سادے سے لوگ، آج بھی یہی ہوتے ہیں جو بہت ہی، دشمن کیا کرتا ہے، پروپیگنڈا ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے جن کو بہت زیادہ معلومات نہیں ہوتی، بہت ہی سیدھے سادے لوگ پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں۔ اسی لیے امام خمینی نے کہا تھا، لوگوں میں تمہیں کبھی پروپیگنڈے کی اجازت نہیں دوں گا اگرچہ تم حق پر ہو، یعنی حق پر بھی پروپیگنڈا، باطل کے خلاف بھی پروپیگنڈا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، حق بیانی کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق بیانی، معاف کیجیے گا، اس لیے کہ پروپیگنڈا وہ کرتا ہے کہ جس کے پاس حق نہیں ہوتا، کہ جو حق سے دور ہوتا ہے، جس کے پاس حقیقت نہیں ہوتی، وہ کرتا ہے پروپیگنڈا۔ جو حق پر ہوتا ہے پروپیگنڈا نہیں کرتا، جس کے پاس حقیقت نہیں ہوتی وہ پروپیگنڈا کرتا ہے، حقیقت والا پروپیگنڈا نہیں کرتا۔ جو سیدھے سادے سے لوگ ہیں پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں۔ اس کے بعد اگلے مرحلے پر جو وہ افراد کے جن کی سطح علمی عموماً کچھ زیادہ ہوتی ہے، ان پر پروپیگنڈا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ انہیں معلوم ہے کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، ان کو معلوم ہے۔ اگر ان کے سامنے پروپیگنڈا کیا جائے گا سمجھ لیں گے کہ بھائی یہ جو تم بات کر رہے ہو یہ ایسا نہیں ہے، بات ایسے ہے، تم امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہو، بات یہ نہیں ہے۔ یہ لوگ پروپیگنڈے میں نہیں آتی، ان کو ڈرایا جاتا ہے، ان لوگوں کو ڈرایا جاتا ہے۔ آج کے زمانے میں بھی ایسا ہی ہے، سیدھے سادے لوگ پروپیگنڈے میں چلے جاتے ہیں، اور جن کی سطح علمی بہت زیادہ بالا ہوتی ہے ان کو ڈرایا جاتا ہے، خبردار اگر تم گھر سے نکلے تو یہ ہو جائے گا، خبردار تمہیں یہ اٹھا کے لے جائیں گے، وہ تمہیں مار دیں گے، اس طرح سے ڈرا کے گھروں میں بٹھا دیا گیا، اس زمانے میں بھی آج کے زمانے میں بھی۔ کاش اس پر وقت ہوتا تو بیان کرتا۔ بس ایک صرف مثال دے دوں کہ پروپیگنڈا کہ ڈرانا کتنا سخت ہے، کہ جب امام حسین علیہ السلام کو خط لکھ کر بلایا ہے اور عبید اللہ ابن زیاد نے اعلان کرایا کہ اگر کسی نے حسین کا ساتھ دیا تو میں تمہاری گردن سر سے اڑا دوں گا، اور اس کے بعد کہا کہ دیکھو شام سے ایک لشکر آ رہا ہے، ڈرائے، سخت ترین ڈرا دیا گیا، اور کہا کہ شام سے لشکر آ رہا ہے پتہ نہیں کتنے ہزار کا۔ آپ مجھے بتائیے شام سے کوئی آیا تھا؟ کوئی نہیں آیا تھا شام سے، یہیں کے افراد کافی تھے۔ پروپیگنڈا بھی کیا، ڈرایا بھی، نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے بڑے بڑے، اب یہ ہمارے پاس سوال ہے، اس کا جواب ہمیں علماء سے معلوم کرنا چاہیے جو ہمارا وقت نہیں ہے، نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں نے خط لکھ کر بلایا تھا انہی لوگوں نے امام حسین کو قتل کر دیا۔ اب یہ الگ بات ہے خط لکھنے والوں میں کون افراد شامل تھے، شبس جیسے افراد شامل تھے خط لکھنے والوں میں، اتنا سخت ہے پروپیگنڈا یا ڈرانا۔ تیسرے مرحلے پر خریدنے میں وہ لوگ آتے ہیں کہ جن کی سطح علمی بہت زیادہ بلند ہوتی ہے، یا ہماری زبان میں معاشرے کے علماء، معاف کیجیے گا، خریدنے میں معاشرے کے علماء آتے ہیں جن کی سطح علمی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ لوگ جو اس سے پہلے والے افراد ہیں وہ لوگ عموماً خریدنے میں نہیں آتے، وہ گھروں میں بس ڈرنے سے ہی گھروں میں بیٹھ جاتے ہیں، وہ گھروں سے باہر نکلتے ہی نہیں ہیں، ڈر گئے بس اب گھر سے باہر نہیں نکلے۔ مگر علماء ابھی بھی گھر سے باہر نکلتے ہیں، یہاں تک کہ علماء کو زر و جواہرات دے کر خاموش کرا دیا جاتا ہے۔ خبردار اگر آپ نہیں بولیں گے حق کے لیے اور اگر ہمارے لیے بولیں گے تو ہم آپ کو اتنا مال دیں گے۔ اور پھر جو دنیا دار علماء ہوتے ہیں وہ بکنے میں آ جاتے ہیں، وہ پیسہ لے کے اپنے گھروں میں چلے جاتے ہیں۔ میں بس آخری جملہ کہہ دوں، آج بھی یہی ہو رہا ہے، آج بھی یہی ہو رہا ہے۔ سیدھے سادے لوگ پروپیگنڈے میں آ جاتے ہیں، جن کی سطح علمی بلند ہوتی ہے وہ ڈرانے میں آ جاتے ہیں، علماء بک جاتے ہیں، اور ایسے بکے، معاف کیجیے گا ایک جملہ کہہ رہا ہوں، ایسے بکے کہ لندن میں پوری چین تیار ہو گئی، پوری چین تیار ہو گئی۔ یہ کیا ہو رہا تھا، یہ چین کیسے تیار ہو گئی؟ کیسے بکتے ہیں؟ یہ پروپیگنڈے میں نہیں آتے، یہ ڈرانے میں نہیں آتے، ان کو خریدا جاتا ہے، بک گئے۔ آج بھی یہی ہو رہا ہے۔
اتنا یعنی دشمن کتنا تیز ہے، اور ہمیں بھی کہاں کھڑے ہیں کہ ہم ابھی تک اس کی سازش کو نہیں سمجھ پا رہے کہ اس کی سازشیں کیا ہیں اور ہمیں سازش کے مقابلے میں کیا رد عمل ظاہر کرنا ہے۔ جب سازشیں سمجھیں گے تو رد عمل سامنے آئے گا۔ اور اس طرح سے امیر المومنین علیہ السلام ان لوگوں کے درمیان ہے کہ جو اتنی سخت سازشیں کر رہے ہیں، اتنی سخت سازشیں۔ امیر المومنین علیہ السلام کے خلاف پروپیگنڈا آسان نہیں تھا۔ جب امیر المومنین علیہ السلام شہید ہوئے ہیں تو لوگ پوچھ رہے تھے کہ علی مسجد میں کر کیا رہے تھے؟ آپ سوچ سکتے ہیں، جس کے وجود سے مسجدیں قائم تھیں۔ اب اس جملے کی گہرائی میں سوچیے، جس کے وجود سے مسجدیں قائم ہیں، آج دشمن یہ کہہ رہے ہیں کہ علی مسجد میں کر کیا رہے تھے؟ علی کا مسجد میں کام کیا تھا؟ جی ہاں، شاید خدا کی مصلحت یہی رہی ہو کہ علی مسجد ہی میں شہید ہیں، کہ دشمن کا اچھا خاصا پروپیگنڈا امیر المومنین کی ایک ضربت پر ختم ہو گیا اور علی جیسے امام کو ضربت مار دی گئی۔ بہت زیادہ میں پڑھ نہیں پا رہا طبیعت کی ناسادگی کی وجہ سے، بس کچھ جملے سن لیجئے۔ علماء فرماتے ہیں کہ سب سے زیادہ مظلوم انسان اور مظلوم امام علی علیہ السلام، حتیٰ امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ مظلوم امام علی علیہ السلام۔ آپ سوچ رہے ہوں گے امام حسین سے بھی زیادہ مظلوم ہو سکتے ہیں؟ جی ہاں، امام حسین علیہ السلام سے بھی زیادہ مظلوم ہے امام علی علیہ السلام۔ مظلوم کیوں ہیں آپ کو معلوم ہے؟ امام حسین علیہ السلام جب گھوڑے سے زمین پہ گرے ہیں اور اب جان نہیں ہے امام حسین علیہ السلام میں، طاقت بالکل نکل چکی ہے، آنکھیں اٹھائی نہیں جا رہی، بدن ہلایا نہیں جا رہا، اور دشمن میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ امام حسین علیہ السلام سے قریب ہو سکیں، اتنی جرأت نہیں ہے، اتنا روب ہے امام حسین علیہ السلام کے پاس کہ کوئی قریب نہیں ہو پا رہا، اور سب ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں تم جاؤ، تم جا کر حسین کا سر قلم کرو، تم جا کر حسین کا گلا کاٹو۔ کسی کہنے والے نے کہا پتہ تو چلے حسین زندہ ہیں یا مر گئے یا اس دنیا سے چلے گئے ان کے زمان میں۔ ایک کہنے والے نے جواب دیا، اس کا بہت ہی سادہ سا طریقہ ہے، اگر یہ دیکھنا چاہتے کہ حسین ہیں یا حسین شہید ہو گئے تو جا کر حسین کے خیام پہ حملہ کر دو۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے یہ سنا، فوراً اپنی آنکھوں کو کھولا، کہنے لگے خبردار، جب تک میں زندہ ہوں میرے خیام پر حملہ نہ کرنا، جب تک میں زندہ ہوں زینب کی طرف آنکھیں اٹھا کر نہ دیکھنا، جب تک میں زندہ ہوں میں کلثوم کی طرف نہ دیکھنا۔ لیکن ہائے امیر المومنین علیہ السلام، ہائے علی ابن ابی طالب علیہ السلام، غربت تو یہ تھی کہ امیر المومنین علیہ السلام کے پیچھے نہیں، امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے امیر المومنین علیہ السلام کی زوجہ کو مارا جا رہا تھا، امیر المومنین علیہ السلام کے سامنے جناب زہرا پر ظلم ہو رہا تھا، مگر ہائے فاطمہ میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و امہا و بنیہا والسر المستودع فیہا، پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کے امام زمانے کے معنی انصار میں شامل فرما۔